اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ توفیق پروردگار سے جاری تھا ترجمہ سورہ طٰہٰ کا آیت نمبر 115 سے لے کے 120 تک ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ۔ گفتگو شروع ہو رہی ہے آدم مثالی کی۔ علامہ طباطبائی کے مطابق یہ آدم ابو البشر نہیں بلکہ آدم مثالی ہیں۔ انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان کی بات ہو رہی ہے، اس عالم امکان کی بات ہو رہی ہے، عالم امکان میں انسان کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ آدم ابو البشر کی بات ہو رہی ہے۔ آدم ابو البشر کی بات ہو رہی ہے۔ اور جنت سے مراد ولایت ہے، خدا کی ولایت، رسول خدا کی ولایت اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت۔ جنت سے مراد یہ ہے۔ بس شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اس جنت سے نکل جائے، ولایت سے نکل جائے، ولایت خدا، ولایت رسول خدا اور ولایت ائمہ علیہ السلام سے۔ اگر آپ روایات میں دیکھیں تو اسی مطلب کی تائید ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، انا مدینۃ الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، وہی الجنہ، اور یہ جنت ہے، اور علی تم اس کے دروازے ہو۔ یہاں امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا، کتاب امالی ہے کہ اس میں امام سے کہا کہ دعا کریں کہ خدا مجھے جنت میں داخل کرے۔ امام نے کہا کہ یہ دعا نہ کیا کرو، یہ دعا کیا کرو کہ خدا تمہیں جنت سے نہ نکالے۔ کہا کہ وہ کون سی جنت ہے؟ کہا کہ ہماری ولایت جنت ہے۔ جو بھی نافرمانی کرتا ہے، جو بھی خدا کی نافرمانی کرے، وہ اس جنت سے نکل جاتا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ علامہ طباطبائی کے نظریے کے مطابق یہ آدم مثالی ہیں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور بتحقیق ہم نے آدم مثالی کو سے عہد لیا، من قبل، پہلے سے عہد لیا ہے، یا عہد عالم ارواح میں لیا۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ فَنَسِيَ۔ دنیا میں بھی عہد لیا، انبیاء علیہ السلام آئے اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے خدا نے قرآن کے ذریعے ہم سے عہد لیا، فنسی۔ یہ آدم مثالی انسان اس عہد کو بھول گیا اور اس عہد کو ترک کر دیا، نافرمانی شروع کر دی۔ ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے نہیں پایا اس میں عزم، مضبوط ارادہ، نیکی کو انجام دینے کا اس میں کوئی مضبوط ارادہ نہیں تھا۔ معاذ اللہ نبی کی بات نہیں ہو رہی، نبی میں عزم موجود ہے، نبی میں نیکی انجام دینے کا عزم ہوتا ہے۔ اگر ہم مانیں کہ ابو البشر ہیں، نبی ہیں، تو مضبوط ارادہ جناب آدم یعنی ابو البشر میں نہیں ہے، نبی میں نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بس ہم نے نہیں پایا اس میں عزم، مضبوط ارادہ نیکی کو انجام دینے کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا ملائکہ سے سجدہ کرو، سجدہ کرنے سے مراد ہے شرافت قبول کرو، کرامت قبول کرو اس آدم کی۔ فسجدوا، ان فرشتوں نے شرافت قبول کی اور کہا کہ ہم اس کے لیے وحی لے جائیں گے، لوازمات ہدایت بھی لے جائیں گے، وہی جو ہدایت کا سبب ہے اس کے لیے وہ سب لے جائیں گے۔ الا ابلیس نے کہا نہیں، میں اس کی عظمت اور شرافت کو کرامت کو قبول نہیں کروں گا۔ ابلیس ابا، سجدے سے منع کیا، مغرور ہونے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اور وعدہ کیا کہ میں اسے گمراہ کروں گا، قسم کھائی کہ میں اسے گمراہ کروں گا۔ فقلنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم مثالی، ان ھذا عدو لک ولزوجک، بے شک یہ شیطان تم سب کا دشمن ہے۔ عدو لک ولزوجک، تم سب کا دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما، پس یہ ہرگز تمہیں نہ نکالے، کس سے؟ من الجنت، خدا کی ولایت، رسول خدا کی ولایت اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت جو جنت ہے اس سے نہ نکالے، اطاعت والی جنت سے نہ نکالے۔ انا مدینۃ الحکمہ،
میں حکمت کا شہر ہوں، وہی الجنہ، اور یہ جنت ہے، وعلی بابھا، علی علیہ السلام اس کے دروازے ہیں، فتشقی، تاکہ تم رنج اور غم میں مبتلا ہو جاؤ، شقی بن جاؤ، ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، یقیناً تم اس جنت میں نہ بھوکے رہو گے نہ ہی پیاسے رہو گے۔ اگر تم خدا کی ولایت، رسول خدا کی ولایت اور امام کی ولایت میں ہو، کبھی بھی رسوا نہیں ہوگے، مراد یہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوگے، نہ بھوکے رہو گے نہ پیاسے رہو گے، تمہیں معنوی رزق ملتا رہے گا، تمہاری غذا تمہیں ملتی رہے گی، تمہاری غذا تمہیں ملتی رہے گی۔ ولا تارا، ننگے نہیں ہوگے، یعنی مراد اللہ تجوع فیہا، نہ اس میں بھوکے رہو گے، ولا تارا، نہ رسوا ہوگے، ننگے ہونا یعنی نہ رسوا ہوگے۔ بس جنت سے جو بھی نکل گیا وہ فساد عملی میں بھی پڑے گا، عملی فساد میں بھی پڑے گا، اخلاقی فساد میں بھی پڑے گا، عقائدی فساد میں بھی پڑے گا، یہ رسوائی ہے اس کے لیے۔ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، بے شک تم اس میں پیاسے نہیں بنو گے، تم اس میں پیاسے نہیں ہوگے۔ وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ ہی تم اس جنت میں جہنم کی حرارت پاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس ولایت خدا، ولایت رسول خدا، ولایت ائمہ ہے اور تم نے اس کی حفاظت کی تو کبھی بھی جہنم کی حرارت نہیں پاؤ گے۔ بس وَلَا تَضْحَىٰ، حرارت نہیں پاؤ گے، جہنم کی حرارت نہیں پاؤ گے۔ بس برہنہ انسان پر جس طرح سورج کی حرارت زیادہ اثر کرتی ہے، اسی طرح ولایت حق سے جو برہنہ ہے، ولایت حق سے جو ننگا ہے، یعنی ولایت حق کا لباس جس نے نہیں پہنا، جہنم کی حرارت بھی اسے جلا دے گی۔ بس انک لا تظمأ فیہا، بے شک تم اے آدم مثالی پیاسے نہیں رہو گے اس جنت میں، اس اطاعت خدا میں، یا ولایت خدا اور ولایت رسول خدا، ولایت ائمہ میں کبھی پیاسے نہیں رہو گے۔ معنوی رزق بھی ملتا رہے گا، معنوی پانی بھی ملتا رہے گا تمہیں، جو تمہاری پیاس کو علوم ملتے رہیں گے، صحیح علوم تمہیں ملتے رہیں گے۔ ولا تضحیٰ، اور نہ ہی جہنم کی حرارت تمہیں جلائے گی، تم جہنم کی حرارت میں نہیں ہوگے۔ فوسوس الیہ الشیطان، بس اس کے دل پر وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی آدم مثالی، اگر نبی ہم کہیں تو معاذ اللہ کیسے وسوسے کا، شیطان کے وسوسے کا۔ ادھر سے قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے مخلص بندوں پہ تم کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، یعنی جناب آدم مخلص بندے ہیں، مخلص بندے تو قرار دیں، مخلص بندوں پر کبھی بھی اس کا وسوسہ اثر نہیں کرتا۔ فوسوس الیہ الشیطان، بس وسوسہ ڈالا شیطان نے، شریر شیطان نے، ابلیس شرارت کرتا ہے، الیہ اس آدم مثالی پر، انسان پر۔ قال، کیسے؟ قال یا آدم، وسوسہ یہ کہا، اے آدم مثالی، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا تمہاری میں رہنمائی کروں کہ دنیا یہ ہمیشگی کا درخت ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ بس جو ہی انسان یہ سمجھے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہے، نہج البلاغہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ لوگوں نے امام کی ولایت یا امام کی نافرمانی کی جنگ صفین میں، تو امام نے کہا احببتم البقاء، میری نافرمانی اس لیے کر رہے ہو، مجھے اس لیے ستا رہے ہو، مجھے اذیت اس لیے دے رہے ہو کیونکہ تم دنیا کو ہمیشگی کا گھر سمجھتے ہو، بقا کا گھر سمجھتے ہو۔ احببت البقاء، بس تائید بھی ہمیں حاصل ہے کہ یہ آدم مثالی سے بات ہو رہی ہے۔ هل ادلک، بس جناب آدم نبی ہمیشہ آخرت کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، نبی ہمیشہ آخرت کے لیے انجام دیتا ہے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی بقا کے لیے نہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ دنیا بقا والا گھر نہیں ہے، اگر نہیں معلوم ہوتا تو معاذ اللہ نبی نہ ہوتا۔ بس یہ آدم مثالی ہے۔ یا آدم هل ادلک، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی والے گھر، یعنی دنیا ہمیشگی کا گھر ہے، اسے چاہو گے تو جنگ صفین سے تم علی علیہ السلام سے الگ ہو جاؤ گے، معاذ اللہ، جنہوں نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔
پھر مالک اشتری یا امام علی کا کلام تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، موسیٰ اشعری کا کلام تمہیں سمجھ آئے گا. ٹھیک. وملکن، ایسی سلطنت کے بارے میں لا یبلا، جس کا کوئی زوال نہیں. بس یہ دنیا ایسی سلطنت ہے جس کا کوئی زوال نہیں. بس یہ آدم مثالی کی یہاں سے گناہ کی ابتدا شروع ہو جاتی. جب انسان دنیا کو بقا والا گھر سمجھے، ایسا گھر سمجھے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، تو وہاں سے گناہ کی ابتدا شروع ہو جاتی. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.